معزز سامعین و حاضرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے شہادت امام حسین سے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے چلتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی جو شہادت ہوئی اس کا تذکرہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کی زندگی میں فرمایا کرتے تھے۔ واقعات کربلا رونما ہونے سے پہلے جو کچھ بھی معاملات کربلا کے اندر پیش آئے، ان تمام معاملات کے پیش آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات کربلا رونما ہونے سے پہلے ہی، ان معاملات کے آنے سے پہلے ہی سالوں قبل اس واقعے کی امت کو خبر دے دی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سرزمین کربلا پر میرے امام حسین کو شہید کیا جائے گا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، ان پر تیروں اور تلواروں کی بارشیں کی جائیں گی، نیزوں سے ان کے سینوں کو چھلنی کیا جائے گا۔ ان تمام باتوں کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی زندگی میں ہی دے دی تھی۔ معزز سامعین و حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی امام حسین کو دیکھا کرتے تھے تو آپ رویا کرتے تھے، آپ سے انتہائی محبت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسی امام حسین کو سرزمین کربلا پر میری امت کے ہی کچھ لعین، میری امت کے ہی کچھ بدبخت لوگ اس پیارے حسین کو سرزمین کربلا پر شہید کر دیں گے۔ امام حسین کا مقام کیا تھا؟ امام حسین کا مقام یہ تھا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کاندھے پر بٹھا کر سواری کرایا کرتے تھے۔ جب آپ نماز پڑھا کرتے تھے اور کبھی امام حسین جب آپ کی پشت پر آ کر بیٹھ جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں کے سجدے کو طویل کر دیتے تھے، سجدہ لمبا کر دیا کرتے تھے، تاکہ اگر میں سجدے سے سر اٹھاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین گر جائیں اور ان کو تکلیف ہو۔ ذرا سی تکلیف، ذرا سی پریشانی بھی امام حسین کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گوارا نہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے، حضرت امام حسین بچپن کا زمانہ تھا، پیروں سے چلتے چلتے لڑکتے لڑکتے آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پیارے حسین لڑکتے لڑکتے میرے پاس آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے سے منبر سے اتر گئے اور حضرت امام حسین کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ یہ ہے مقام حسین۔ امام حسین کا مقام یہ تھا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی زبان مبارک چسائی تھی۔ اتنا بڑا مقام تھا، اتنا بڑا مرتبہ تھا حضرت امام حسین کا۔ ذرا سوچئے کہ وہ حسین کے جس کی خاطر حضور خطبہ دیتے سے منبر سے اتر جایا کرتے تھے، جس کی خاطر نمازوں میں سجدے طویل کر دیا کرتے تھے، جس کو پیاسا دیکھ کر اگر پانی نہ ہوتا تھا تو اپنی زبان مبارک چسایا کرتے تھے تاکہ پیاس کی شدت دور ہو جائے۔ ذرا سوچئے کہ جب سرزمین کربلا پر اسی امام حسین پر تیروں اور تلواروں کی بارشیں کی گئی ہوں گی، جب نیزوں سے ان کے سینے کو چھلنی کیا گیا ہوگا، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار میں کس قدر بے چین ہو رہے ہوں گے۔ ذرا سوچئے وہ خاندان کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، جس کی تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اس خاندان کو جب سرزمین کربلا پر شہید کیا گیا ہوگا، اس وقت امام حسین، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کتنی بے چین ہو رہی ہوگی۔ لیکن جو بھی معاملہ کربلا کے اندر پیش آیا،
امام حسین کی شہادت ہوئی، جو آپ کو مصائب اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، جن تکالیف سے گزرنا پڑا، اور جیسے جیسے آپ کی شہادت ہوئی، ان تمام باتوں کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی زندگی میں ہی دے دی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ امام حسین کوئی کربلا میں جانے سے کترا رہے تھے، بلکہ وہ تو اس دن کا انتظار کر رہے تھے جس دن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بشارت دی تھی کہ ایک وقت یہ آئے گا کہ میری امت کے کچھ بدکار لوگ، بدبخت لوگ میرے حسین کو سرزمین کربلا پر شہید کر دیں گے۔ میں آپ کو روایت بتاؤں کہ جس وقت واقعات کربلا رونما نہیں ہوئے تھے، جس وقت یزید کی حکومت نہ تھی، اس سے کئی سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بتایا تھا کہ جب سن 60 ہجری آئے گی تو فتنے رونما ہوں گے، کچھ نوجوان اوباش لونڈوں کی حکومت ہوگی، کچھ نوجوان لڑکوں کی حکومت ہوگی، اور وہ بنو امیہ خاندان کے لوگ ہوں گے، اور وہ میرے خاندان پر ظلم و ستم کریں گے، وہی وہ لوگ ہوں گے جو میرے حسین کو شہید کریں گے۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ سن 60 ہجری جب آئے گا تو ایسے ایسے امام حسین پر ظلم ہوگا، ایسے ایسے فتنے اٹھیں گے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے کہ اے مالک و مولا، فرمایا کرتے تھے اعوذ باللہ من رأس الستین فامارت الصبیان، اے مالک و مولا جب سن 60 ہجری آئے، جب سن 60 ہجری آئے کہ جس میں نوجوان لونڈوں کی حکومت ہوگی، جس میں فتنے رونما ہوں گے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں گے، اے مالک و مولا مجھے سن 60 ہجری کے آنے سے پہلے موت دے دینا، مجھے اس دنیا سے اٹھا لینا، میں اپنی آنکھوں سے سن 60 ہجری کو نہ دیکھوں، مولا اس بدبخت دور سے، اس منحوس دور سے مولا کچھ سال قبل مجھے مولا موت دے دینا، میں سن 60 ہجری کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہ کروں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اب اس حدیث کی شرح میں علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں وَيُشِيرُ إِلَى خِلَافَةِ يَزِيدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فرماتے ہیں کہ جو سن 60 ہجری سے حضرت ابو ہریرہ پناہ مانگتے تھے کہ اے مالک و مولا سن 60 ہجری نہ آئے اس سے پہلے مجھے موت آ جائے، آخر سن 60 ہجری میں ایسا کیا تھا؟ علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ سن 60 ہجری میں یزید کی حکومت ہوئی، یزید سن 60 ہجری میں بادشاہ بنا تھا، خلیفہ بنا تھا، یزید کی جو حکومت آئی تھی وہ سن 60 ہجری میں آئی تھی، اسی وجہ سے اس کا جب دور حکومت آیا تو فتنے رونما ہوئے، واقعات کربلا رونما ہوئے، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 ہجری کے آنے سے پہلے اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ مالک و مولا مجھے سن 60 ہجری کے آنے سے پہلے موت دے دے، میں اپنی آنکھوں سے سن 60 ہجری کو نہ دیکھوں۔ خود علامہ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یزید بن معاویہ کی حکومت ہے، اس کی خلافت مراد ہے یہاں پر، وَيُشِيرُ إِلَى خِلَافَةِ يَزِيدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، کہ اس سے مراد سن 60 ہجری سے مراد یزید کی حکومت ہے، کیونکہ سن 60 ہجری میں یزید ہی بادشاہ بنا تھا، یزید کا دور حکومت آیا تھا، اور یزید کا جب دور حکومت آیا تو جہاں جہاں صحابہ اکرام کی حکومت تھی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، اس نے ان سب کو معزول کر دیا، ان سب کی حکومت کو ختم کر دیا اور اپنے خاندان کے نوجوان اور اوباش لونڈوں کی حکومت قائم کر دی۔ ذرا سوچئے کتنا ظالم و جابر رہا ہوگا یزید کہ جس نے حضرت امام حسین، جو حضرت امام حسین کی شہادت کا سبب بنا، جس کی وجہ سے واقعات کربلا رونما ہوئے۔ اب علامہ ابن حجر عسقلانی اسی حدیث کی توضیح میں جو بخاری شریف کی ہے فرماتے ہیں وَاسْتَجَابَ اللَّهُ لِأَنَّهَا كَانَتْ سَنَةَ 60 مِنَ الْهِجْرَةِ
واستجاب اللہ دعاء ابی ہریرہ فمات قبل سنہ. فرماتے ہیں کہ سن 60 ہجری سے جو حضرت ابو ہریرہ پناہ مانگتے تھے کہ اے مالک و مولا مجھے سن 60 ہجری نصیب نہ کرنا، اس کی وجہ کیا؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ سن 60 ہجری میں یزید کی حکومت آئی. اور آگے علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں واستجاب اللہ دعاء ابی ہریرہ فمات قبل سنہ، اور اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کی اس دعا کو قبول بھی فرما لیا. اللہ نے سن 60 ہجری کے آنے سے 1 سال قبل حضرت ابو ہریرہ کو اس دنیا سے اٹھا لیا. اس دنیا سے حضرت ابو ہریرہ تشریف لے گئے سن 60 ہجری کے آنے سے پہلے. اب ذرا سوچیے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کے اندر واضح طور پر اشارہ جو ہے وہ یزید کی حکومت کی طرف ہے، کیونکہ یزید ہی وہ شخص تھا کہ جس کا جب دور حکومت آیا تو فتنے رونما ہوئے، امام حسین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کے ماننے والوں کو، ان کی اولاد کو، ان کی بیوی بچوں کو شہید کیا گیا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. جتنا بھی ظلم و ستم ہوا یہ سب یزید کے دور حکومت میں ہوا. ان کے بیوی بچوں کو ستایا گیا، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کی اولاد کو شہید کیا گیا. یہ تمام چیزیں یزید کے دور حکومت میں ہوئی. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ سن 60 ہجری سے پناہ مانگا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ مالک و مولا سن 60 ہجری کے آنے سے پہلے مجھے اٹھا لے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بتا دیا تھا پہلے سے. اب ذرا سوچئے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ذرا سوچئے کہ کون سی بات تھی جو حضور سے چھپی ہوئی تھی. تمام باتیں جو ہونے والی تھی سرکار نے اس چیز کی خبر دے دی. اب ایک اور حدیث سنیے، اس کو امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کیا. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يزال امر امتی قائما بالصبر حتى يكون اول من یسلمہ رجل من امیہ یقال لہ یزید. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ ابو یعلا نے اپنی مسند میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، روایت کیا کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کا جو معاملہ ہے بالکل درست چلتا رہے گا، اس میں کہیں بھی کوئی دقت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی، بالکل درست چلتا رہے گا. میری امت میں جو شخص رخنا ڈالے گا، جو فساد پھیلائے گا، جو فتنے پیدا کرے گا، اس کا نام یزید ہوگا. وہ پہلا شخص ہوگا جو میری امت میں فتنے پیدا کرے گا. اب ذرا سوچئے کہ حضور نے اس کا نام بھی بتا دیا، اول من یسلمہ رجل من امیہ یقال لہ یزید، کہ جو پہلا شخص میری امت میں فتنہ پھیلائے گا، فساد پھیلائے گا، میری امت میں رخنا ڈالے گا اور میری امت کو گمراہ کرے گا، میری امت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گا، وہ کوئی اور نہیں یقال لہ یزید، اس کے لیے یزید کہا جائے گا. اسے لوگ یزید کے نام سے یاد کریں گے. واضح طور پر حضور نے اس کا نام بھی بیان کر دیا، اس کے بارے میں بھی بتا دیا کہ اس کی حکومت سن 60 ہجری میں ہوگی. اب ذرا سوچیے کہ حضور سے کیا چھپا ہوا تھا. اب ایک اور حدیث سنی کہ امام حسین کی جو شہادت کربلا کے اندر ہوئی اس کا کتنا تذکرہ، کتنا ذکر پہلے سے مدینے کے اندر تھا. جب امام حسین شہید نہیں ہوئے تھے، بچے تھے، چھوٹے سے تھے، اس وقت مدینے کے اندر اس بات کی گردش تھی، یہ بات پھیلی ہوئی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ امام حسین کو شہادت کا جام، حضرت امام حسین شہادت کا جام نوش فرمائیں گے. اس دنیا سے جب جائیں گے تو شہادت کا جام پیتے ہوئے جائیں. یہ بات مدینے کے اندر مشہور تھی، کیونکہ ہمارے حضور جو غیب کو جاننے والے ہیں، جو غیب کی خبر دینے والے ہیں، انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ امام حسین کو ایک وقت میں کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا. اب میں حدیث آپ کو بتا رہا ہوں. اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک کے اندر روایت کیا کہ ایک مرتبہ حضرت ام فضل بنت حارث، یہ حضرت ام فضل بنت حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی. یہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضرت امام حسین کو لے کر حاضر ہوئی. اس وقت حضرت امام حسین بچے تھے اور انہوں نے لے جا کر حضرت امام حسین کو حضور کی گود میں دے دیا.
حضور نے اپنی آغوش مبارک میں اپنی گود میں حضرت امام حسین کو لے لیا۔ اس کے بعد حضرت ام فضل فرماتی ہیں کہ میں دوسری طرف دیکھنے لگی، یعنی میں کسی اور طرف دیکھنے لگی، حضور کی طرف سے میں نے چہرے کو پھیر لیا، میں کسی اور طرف متوجہ ہو گئی۔ کہتی ہے کچھ دیر کے بعد میں نے جب حضور کی طرف مڑ کر دیکھا، فَإِذَا عَيْنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُحْرِقَانِ مِنَ الدُّمُوعِ، جب کچھ دیر کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مڑ کر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ حسین حضور کی گود میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روئے جا رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، حضور روئے جا رہے ہیں۔ میں نے رونے کی وجہ پوچھی، فقلت یا نبی اللہ بأبی انت و امی مالک، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے حبیب، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اب ذرا دیکھیے کہ حضور نے کیسے امام حسین کی شہادت کی خبر دی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے میری چچی، اگر تم پوچھتی ہو تو سنو میرے رونے کا سبب کیا ہے۔ فرمایا، قال اتانی جبرائیل علیہ السلام فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی هذا فقلت هذا فقال نعم واتانی بتربۃ من تربته حمراء۔ فرمایا، اے ام فضل، ابھی کچھ دیر پہلے میرے پاس جبرائیل آئے تھے، اور جبرائیل نے جب میری گود میں امام حسین کو دیکھا تو مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو شہید کر دے گی۔ فرمایا ان امتی ستقتل ابنی ھذا، حضور حضرت ام فضل سے کہتے ہیں کہ حضرت جبریل نے مجھے بتایا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری ہی امت میرے اس بیٹے کو، میرے اس نواسے کو شہید کر دے گی۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں فقلت ھذا، تو میں نے حضرت امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس بچے کو شہید کر دے گی، اس بچے کو جس کا اتنا بڑا مقام ہے، جس کی خاطر آپ اپنے سجدے طویل کر دیتے ہیں، اس بچے کو شہید کر دے گی؟ آپ نے فرمایا، فقال نعم، ہاں ام فضل، اسی بچے کو ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کے بدبخت لوگ اس بچے کو شہید کر دیں گے۔ اور حضور نے کیا فرمایا کہ اے ام فضل، حضرت جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے اس بات کی، مجھے بتایا ہے آ کر، اور وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِّن تُرْبَتِهِ حَمْرَا، اور مجھے کربلا کی سرزمین سے کچھ مٹی بھی لا کر دی ہے، اور وہ مٹی سرخ ہے، اور سرخ مٹی سے اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہ مٹی ایک دن ایسا آئے گا کہ امام حسین کے خون سے سرخ ہوگی۔ کہا کہ مجھے مٹی بھی لا کر دی۔ اب یہ مٹی جو حضرت جبرائیل نے حضور کو لا کر دی تھی، یہ مٹی گئی کہاں؟ حضور نے یہ مٹی کس کو دی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب مستدرک کی جو ابھی حدیث میں نے کوٹ کی، اس سے صاف واضح ہو گیا کہ حضور کو حضرت جبرائیل نے بتا دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ حضرت امام حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی، لیکن ایک سوال رہ گیا کہ آخر یہ مٹی جو حضرت جبرائیل نے کربلا کی سرزمین سے حضور کو لا کر دی تھی، کہ یہ مٹی ایک دن امام حسین کے خون سے لال ہو جائے گی، وہ مٹی گئی کہاں؟ اب اس بات کا جواب میں ایک دوسری حدیث سے دیتا ہوں۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے کوٹ کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ جو حضور کی بیوی ہیں، حضور کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، حضور کی ازواج مطہرات میں سے ہیں حضرت ام سلمہ، فرماتی ہیں، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی کوٹ کیا ہے، امام طبرانی نے بھی کوٹ کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ حضرت ام سلمہ ایک مرتبہ، تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکیکا، آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اتانی جبرائیل واخبرنی ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض یقال لها کربلا واتانی بتربۃ تربۃ حمراء۔ جب حضرت ام سلمہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں،
تو حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا اے ام سلمہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل آئے. اس حدیث کو امام طبرانی کوٹ کر رہے ہیں, امام ترمذی نے بھی لکھا ہے اس حدیث کو. کہتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور مجھے خبر دی تھی ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض. حضرت جبرائیل نے مجھے بتایا تھا کہ اے اللہ کے حبیب ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے بیٹے آپ کے نواسے حسین کو آپ کے بعد ایک ایسی زمین میں شہید کیا جائے گا کہ جس کا نام کربلا ہے. یقال لہا کربلا, جس زمین کو دنیا کربلا کے نام سے یاد کرتی ہے. خود حضور فرما رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے مجھے کہا کہ میرے بیٹے حسین کو ایک مرتبہ ایسا ایک دور ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ سرزمین کربلا میں شہید کر دیں گے. اور آگے فرمایا وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ تُرْبَةُ حَمْرَا, اور مجھے سرزمین کربلا سے حضرت جبرائیل نے مٹی بھی لا کر دی. اب یہ مٹی جو سرزمین کربلا سے حضرت جبرائیل لائے تھے, اس مٹی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کو دے دیا. اور حضرت ام سلمہ کو یہ مٹی دینے کے بعد کیا فرمایا کہ اے ام سلمہ اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابني قد قتل. اے ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے, جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے, اس دن تو سمجھ لینا کہ میرے نواسے حسین کو سرزمین کربلا پر شہید کر دیا گیا. اب یہ بات ہو گئی کہ حضرت ام سلمہ کو حضور نے مٹی دے دی اور ایک پہچان بتا دی کہ جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے, خون میں بدل جائے, اس دن تو سمجھ لینا کہ سرزمین کربلا پر حسین کو شہید کر دیا گیا. یہ بات حضور جب بتا رہے ہیں کہ جب حضرت امام حسین بچے تھے, اس وقت حضور حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں. اب یہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دے دی, آپ نے اور کسی بیوی کو نہیں دی, حضرت ام سلمہ کو دی. یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جب امام حسین کی شہادت ہوگی اس وقت کوئی بھی بیوی زندہ نہ ہوگی سوائے ام سلمہ کی. اسی لیے حضور نے یہ مٹی حضرت ام سلمہ کو دی. اب جب کربلا کی سرزمین پر ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے, اور جب حضرت امام حسین کی باری آئی اور حضرت امام حسین بھی جب کربلا کی سرزمین پر شہید ہو گئے, تو حضرت ام سلمہ سوئی ہوئی تھی. جس دن حضرت امام حسین کی کربلا میں شہادت ہوئی اس دن حضرت ام سلمہ مدینے میں سو رہی تھی. خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے خواب میں زیارت کی, اور جب خواب میں دیکھا تو سرکار کی حالت کیا تھی, وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ. کہتی ہیں کہ میں نے حضور کو روتے ہوئے دیکھا. خواب میں نے روتے ہوئے دیکھا تو میں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں یا رسول اللہ, آپ کیوں رو رہے ہیں, اور آپ کے چہرے پر یہ گرد کیسی لگی ہوئی, داڑھی بھی گرد سے اٹی ہوئی ہے, سر بھی گرد سے اٹا ہوا ہے, یا رسول اللہ آخر معاملہ کیا ہے, آپ اتنے پریشان کیوں دکھ رہے ہیں. خواب میں بات ہو رہی ہے. حضرت ام سلمہ شہادت امام حسین کے دن حضور کو پریشان دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے چہرے پر گرد لگی ہوئی ہے, داڑھی پر گرد لگی ہوئی ہے, سر پر گرد لگی ہوئی ہے. وجہ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہیں. حضور نے جواب میں ارشاد فرمایا فقلت, تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کس وجہ سے پریشان ہیں. تو حضور نے پریشانی کی وجہ بیان فرمائی, کہا قال شہدت قتل الحسین آنفا. اے ام سلمہ تو یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ میں پریشان کیوں ہوں, تو سن, آج میرے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا اور میں ابھی ابھی کربلا سے آ رہا ہوں. اب ذرا سوچئے کہ جب امام حسین کو سرزمین کربلا پر شہید کیا گیا تھا اس وقت آقا روحانی طور پر وہاں موجود تھے, کیونکہ حدیث میں خود حضور فرما رہے ہیں شہید تو میں نے دیکھا ہے حسین کا قتل ابھی, میں نے حسین کو کربلا کی سرزمین پر شہید ہوتے ہوئے دیکھا, میں ابھی وہیں سے آ رہا ہوں. حضرت ام سلمہ نے جب یہ خواب دیکھا تو ایک دم بے چین ہوئی, بیدار ہوئی. جب بیدار ہوئی تو حضور کا فرمان یاد آیا کہ حضور جب حیات تھے تو آپ نے مجھے ایک مٹی دی تھی, اور مٹی دینے کے بعد فرمایا تھا کہ اے ام سلمہ جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے
اس دن سمجھ لینا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ جب آقا کی بات یاد آئی، خواب میں حضور کو دیکھنے کے بعد آقا کی وہ بات بھی یاد آئی جو زندگی میں آپ نے کہی تھی، تو اٹھی اور جب اس شیشی کی طرف دوڑی کہ جس شیشی میں وہ مٹی رکھی ہوئی تھی، تو دیکھا کہ وہ مٹی خون میں بدل چکی تھی۔ حضرت ام سلمہ سمجھ گئی کہ آج امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ تو ان تمام حدیث سے یہ پتہ چلتا کہ جو بھی واقعات کربلا رونما ہوئی یا جو بھی مصائب اور آلام سے حضرت امام حسین کو گزرنا پڑا، ان تمام چیزوں کی خبر میرے آقا نے اپنی زندگی میں دے دی تھی۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، شہادتیں تو بہت ہوئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، بے شمار شہداء شہید ہوئے، لیکن جس شہادت پر حضور وصال کے بعد خود حاضر ہوں، جس مقتل میں حضور وصال کے بعد بھی جس شہید کو شہید ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ شہادت فقط امام حسین کی ہے کہ وصال کے بعد بھی کربلا میں حضور اپنی آنکھوں سے حضرت امام حسین کو شہید ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اب ذرا سوچیے کتنی پریشانی ہوئی ہوگی۔ خود روایت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ حضرت ام سلمہ نے آپ کو پریشان دیکھا۔ ذرا سوچئے کہ اس حسین کی شہادت کو حضور نے کیسے برداشت کیا ہوگا، اس حسین کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے ہوئے کیسے دیکھا ہوگا، کہ جس کا رونا کبھی گوارا نہ کرتے تھے، جس کی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں تک میں اپنے سجدے لمبے کی، جس کو بٹھا کر سواری کرائی، جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جس نے امام حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے امام حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے امام حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ سے بغض رکھا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جس نے امام حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ پتہ چلا محبت حسین حضور کی محبت کی دلیل ہے، اور حضور کی محبت اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ حسین کے دامن سے جڑ جاؤ، رسول اللہ کے دامن سے بھی جڑ جاؤ گے، اور اللہ سے بھی تعلق مضبوط ہو جائے گا، جنت بھی مل جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ ضرورت ہے آج امام حسین کے دامن کو تھامنے کی۔ ذرا سوچیے کہ حضرت قاسم آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، حضرت عباس آنکھوں کے سامنے شہید ہو رہے ہیں، اپنے ننھے اصغر کو شہید ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے خاندان کو اپنے کنبے کو پیاسا اور پریشانی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ سے شکایت نہیں کی۔ اگر امام حسین چاہتے تو جب حضرت اسماعیل نے اپنی اینڑیاں رگڑ دی تو زمزم جاری ہو گیا تھا، تو اگر رسول اللہ کا نواسا اپنی اینڑی مار دیتا تو کربلا کی سرزمین پر ہی پانی جاری ہو جاتا۔ لیکن امام حسین نے امت کے لیے یہ درس دیا کہ مصائب کتنے بھی آ جائیں، پریشانیاں کتنی بھی آ جائیں، کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سیرت امام حسین یہ ہے کہ مصائب کا سامنا کرنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ مصائب کا سامنا کرتے رہنا چاہیے، اور صبر و شکر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے۔ ذرا سوچئے کیسا صبر کیا ہمارے پیر و مرشد حضور تاجدار اہل سنت حضرت الشیخ مولانا عبدالحمید محمد سالم القادری بدایونی رضی اللہ تعالی عنہ نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، نظر آئیں گے اب ایسے کہاں صبر و رضا والے، نظر آئیں گے اب ایسے کہاں صبر و رضا والے، بہت معیار اونچا کر گئے ہیں کربلا والے، بہت معیار اونچا کر گئے ہیں کربلا والے۔ اب ذرا سوچیے کتنا معیار اونچا کر گئے کہ اب انسان صبر کرتا رہے لیکن اس صبر تک نہیں پہنچ سکتا جو صبر حضرت امام حسین نے کیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت صبر کی بھی تلقین کرتی ہے، اور یہ بھی سکھاتی ہے
کہ جب بھی حضور کی مخالفت ہو، جب لوگ اسلام کی مخالفت کریں، جب لوگ اسلام سے اپنا تعلق کمزور کریں تو ان کو پھر ان کے ساتھ رعایت نہیں کرنا چاہیے، ان کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے، بلکہ سر تو دے دو لیکن رسول اللہ کے اسلام کو جھکنے نہ دو، اسلام کے جھنڈے کو بلند کر دو، خاندان کو قربان کر دو، بیوی بچوں کو قربان کر دو، اولاد کو قربان کر دو، گھر بار لٹا دو، اور وطن چھوڑنا پڑے تو وطن بھی چھوڑ دو، لیکن کبھی بھی حضور کے لائے ہوئے دین پر آنچ نہ آنے دو۔ یہ تمام چیزیں حضرت امام حسین کی سیرت میں ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت امام حسین کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔